تو جمع مذکر سالم بنانے کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے کہ واحد اسم کے اندر پلس واو ساکن پلس نون مفتوح ان کو شامل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واحد اسم اس کے اندر واو ساکن اور نون مفتوح کو شامل کرنا ہوتا ہے. ایک چیز کا خیال رہے، جیسے چلیں ہم پہلے اگزامپل لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں لکھ رہی ہوں مسلمن. ٹھیک ہے، اس میں نے واو ساکن پلس نون مفتوح کا اضافہ کیا. اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربک میں واو کی مناسبت سے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ضمہ آتا ہے، تو یہاں پر ہم جب میم کو، مسلمون کے میم کو، لاسٹ والے کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم تنوین کو ختم کر کے جمع بناتے وقت واحد کے آخری حرف کی تنوین کو ختم کر کے واو ساکن کی مطابقت سے واو مضموم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا مسلمون واحد ہے تو اس کی جمع بن جائے گی مسلمون. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں عابدن کیا بنا، عابدون. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں فاسقن، فاسقون. آپ دیکھیں مدرسن، مدرسون. مہندسن، مہندسون. جیسے کہ مسلمون، اس میں یہ جو واو ہے، ٹھیک ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ اعراب ہے. اور یہ جو نون ہے یہ کیا شو کرتا ہے، یہ ہمیں عدد شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، نون فتح کے ساتھ جب بھی آخر میں ہمیں نظر آئے گا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم ہے. جب واو آئے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نون فتح کے ساتھ کیا ظاہر کرتا ہے کہ یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ چلیں یہ تو مرفوع ہے، تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ جمع مذکر سالم
کا اعراب کون سا ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف، جی بالکل، اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ نوٹ رکھیے گا کہ جو واو ہے، واو سکون کے ساتھ، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مرفوع ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ ہے یا، ٹھیک ہے، سکون کے ساتھ، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ جمع مذکر سالم میں یا جو ہے وہ منصوب اور مجرور دونوں کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جب ہم نے مسلمون جو ہے یہ اگر منصوب حالت میں ہوگا تو ہم اس کو کیسے بولیں گے؟ مسلمین، ٹھیک ہے۔ جیسے اب میں دیکھیں اس کے آگے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ یہاں پہ واو کے آگے اس کی مرفوع حالت کیا ہو جائے گی؟ مسلمون، اور اس کی کیا حالت ہو جائے گی؟ مسلمین، ٹھیک ہے۔ اب یہ منصوب حالت میں بھی آپ کو اسی شکل میں نظر آئے گی اور مجرور حالت میں بھی آپ کو اسی ہی شکل میں آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ڈیفائن کرنا کہ اب یہ مجرور ہے یا منصوب، وہ جملے میں ہم اس کی پوزیشن کے لحاظ سے ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً کہ مسلمون مرفوع حالت ہے اور مسلمین مجرور حالت ہے۔ یہاں پر اب آپ ایک اور چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب وہ مرفوع ہے تو وہاں پہ مسلمون جو ہے اس کے آخر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دمہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے دمہ ہے، لیکن یہاں پر یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ مطابقت ہوتی ہے یا سے پہلے کسرہ آنا اور واو سے پہلے دمہ کا آنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا تھا جمع مذکر سالم کا اعراب، کہ اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے طور پہ پریکٹس کیجئے گا۔ اچھا، ایک اور ہنٹ بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ ہم کچھ عرصے میں شاید تثنیہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جمع مذکر سالم میں یا جو ہے وہ کون سی والی آتی ہے؟ یا لین آتی ہے۔ جمع مذکر سالم میں یا لین آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمین اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ اعراب بالحرف۔ اب پھر آگے آپ لکھیں گے منصوب یا مجرور بال یا، اور نون مفتوح جو ہے یہ عدد ہے، جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع کا سائن ہے۔ چلیں جی، آج کا لیسن یہیں تک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔